بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریکنگ آلویز کے ساتھ میں ہوں عذرا فیصل۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج عمران خان کی بہنوں نے آخر کار اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کر لی اور آج ہی عمران خان کو 26 نومبر کے واقعے کی اصل حقیقت بتائی گئی۔ اس سے پہلے جو ان سے ملاقات کرتے رہے ہیں انہوں نے حقیقت سے بے خبر رکھا کہ 26 نومبر کو اصل میں ہوا کیا تھا۔ آج سب کچھ کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ جنہوں نے گولیاں چلائیں انہیں معاف نہیں کریں گے بلکہ ان کے پیچھے جائیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ آج مجھے مکمل تفصیلات سے آگاہ کیا گیا، کل مجھے مکمل تفصیلات نہیں بتائی گئی تھیں، آج مجھے مکمل تفصیلات بتائی گئی ہیں اور بتایا گیا ہے کہ گولیاں چلی ہیں، بندے مر گئے۔ میرے وکلاء اور فیملی نے بتایا 14 لوگوں کی شہادتیں ہوئیں۔ اس کی تفصیلات تو آ گئی ہیں۔ سیاسی ورکرز کا احتجاج جمہوری عمل ہے۔ شہادتوں کی اور احتجاج کے حوالے سے پارٹی میں جو کنفیوژن ہے اس پر میں یہی کہوں گا کہ بیرسٹر گوہر خان کو یا تو چیزوں کی سمجھ نہیں یا اندازہ نہیں ہے کہ اصل میں ہمارے ساتھ اور ورکروں کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ بشریٰ بی بی کو میں نے ہدایت دی تھی کہ احتجاج کو کس طرح اسلام آباد لے کر جانا ہے، اس نے وہی کیا جو میں نے کہا، میری ہدایت کے مطابق کیا۔ یہ سیاست نہیں، جہاد ہے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں جو انہوں نے کیا ہے ہم اس پر خاموش رہیں گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ جو بربریت ہوئی ہے دنیا میں کسی جگہ ایسا نہیں ہوا۔ یہ یحییٰ خان پارٹ 2 اوپر آ کر بیٹھ گیا ہے۔ ہم اس پر پورے زور سے ہر جگہ آواز اٹھائیں گے، انٹرنیشنل فورمز پر جائیں گے۔ میری مزید مشاورت جاری ہے، میں تفصیلات اکٹھی کر رہا ہوں۔ ہم اس کو ایسے نہیں چھوڑیں گے۔ عمران خان نے واضح کیا ہے کہ بشریٰ بی بی نے سب کچھ ان کے کہنے پہ کیا تھا۔ ان کی بہن حلیمہ خان کہتی ہیں کہ بشریٰ بی بی نے صحیح لیڈ کیا جیسے کہ عمران خان نے کہا تھا۔ کنٹینر پر رہی ہیں، وہ سب کو ساتھ لے کر اسلام آباد گئی ہیں، لیکن باقی قیادت کو بھی کنٹینر پر موجود ہونا چاہیے تھا جیسے کہ خان کا سسٹم تھا۔ پہلے آپ یہ بتائیں، جب گولیاں چل رہی تھیں تو کنٹینر کے اوپر کھڑا کر کے انہیں مارنا نہیں چاہیے تھا ان سب کو؟ مطلب کہ بشریٰ بی بی نے لیڈ کیا اور اپنا فرض پوری طرح نبھایا، لیکن باقی لوگ کہاں تھے؟ باقی یہ اعتراض کرنے میں مصروف ہیں کہ بشریٰ بی بی کیوں قیادت کر رہی تھیں، ان میں لیڈ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی۔ کچھ لوگ دونوں طرف باتیں کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی میں موجود ہیں۔ علی امین گنڈا پور کی آڈیو بھی لیک ہو گئی ہے جو انہوں نے باتیں کی ہیں اور عمران ریاض خان کے خلاف غلط زبان استعمال کی ہے۔ اس سلسلے میں ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں جن میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ بشریٰ بی بی آگے نکل گئی ہیں، ان کی جان کو خطرہ ہے، لیکن علی امین گنڈا پور وہاں کھڑے رہے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ان کی میٹنگ چل رہی ہے۔ عمران خان کو شاید باقی لوگوں کا پتہ ہے، اس لیے انہوں نے بشریٰ بی بی کو یہ ٹاسک دیا تھا، اور علی امین گنڈا پور کہہ رہے تھے عمران خان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ بشریٰ بی بی بھی آ رہی ہیں احتجاج میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کے جان باک نہ ہونے کا حکومتی دعویٰ غلط قرار دے دیا گیا۔ فیکٹ چیک کے مطابق دستاویزی شواہد اور متاثرین کے یہ دعوے غلط ثابت ہوئے۔ متاثرین میں سے ایک 31 سالہ صدر علی تھا جس کا تعلق خیبر پختونخوا کے ضلع مردان سے تھا۔ ان کے علاج کی پرچی اور پیمز ہاسپٹل کی طرف سے جاری کردہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ سامنے آیا ہے۔ بتایا گیا کہ صدر علی کو 26 نومبر کی رات 8:17 پر ہاسپٹل میں داخل کیا گیا اور ڈاکٹروں نے 8:30 پر اسے مردہ قرار دے دیا۔ علاج کی پرچی اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ صدر علی کی چوٹ کی نشاندہی کرتے ہیں جو فائر آرم کے نتیجے میں ہوئی اور وہ پی ٹی آئی کا سپورٹر تھا۔ رپورٹ سے معلوم ہوا ہے کہ ایبٹ آباد سے تعلق رکھنے والے 24 سالہ مبین اورنگزیب کی معلومات بھی حاصل کی گئی ہیں جن کو 26 نومبر کو شام 5:12 پر فیڈرل گورنمنٹ پولی کلینک ہاسپٹل نے مردہ قرار دیا۔ ڈیتھ سرٹیفکیٹ میں مبین اورنگزیب کی موت کی وجہ بندوق کی گولی لگنے سے درج کی گئی، جبکہ ان کے اہل خانہ نے بھی مبین کے پی ٹی آئی کا سپورٹر ہونے کی تصدیق کی ہے۔ اسلام آباد احتجاج میں جان کی بازی ہارنے والوں میں تیسرے شخص کا تعلق مری سے تھا جو 20 سالہ انیس شہزاد ستی ہے جس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی 26 نومبر کو فیڈرل گورنمنٹ پولی کلینک ہاسپٹل نے جاری کیا۔
انیس شہزاد کو شام 5 بجے مردہ قرار دے دیا گیا۔ اس کے زخمی ہونے کی شناخت گولی لگنے سے ہوئی اور ان کے خاندان کا کہنا ہے کہ انیس شہزاد بھی پی ٹی آئی کا سپورٹر تھا۔ حکومتی وزراء کی جانب سے 26 نومبر کو اسلام آباد میں سیکورٹی فورسز کی کارروائی کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے مظاہرین کی کسی بھی ہلاکت کی تردید کی تھی، جبکہ اسی قسم کا دعویٰ وفاقی دارالحکومت کے سرکاری ہاسپٹل کی جانب سے سامنے آیا تھا۔ ناظرین، مریم نواز صاحبہ بھی بول اٹھیں کہ پاکستان سے سیاسی گند کا صفایا کرنے کا وقت آ گیا۔ ملک کے آگے بڑھنے کے لیے ان کو ختم ہو جانا چاہیے۔ پوائنٹ بلنگ رینج سے گولی چلائیں گے تو کیا سیکورٹی فورسز پھولوں کے ہار پہنائیں گے؟ یہ پیار محبت والے سلوک کے مستحق نہیں۔ پنجاب اور پاکستان سے سیاسی گند کا صفایا زیادہ ضروری ہے۔ مریم صاحبہ فرماتی ہیں کہ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ لاہور میں کسی کو نکلنے نہیں دیا گیا۔ جب لوگ نکلتے ہیں تو انہیں روکنا کسی پولیس انتظامیہ اور حکومت کے بس میں نہیں ہوتا۔ جب کوئی نکلا ہی نہیں تو آپ کو نظر کون آتا؟ مطلب کہ مریم صاحبہ کے بقول کوئی نکلا ہی نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ ان کی ہر کال بری طرح پٹ جاتی ہے، ناکام ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک وجہ سمجھ آتی ہے کہ جب لوگ تنگ، بے چین، بے آرام ہوتے ہیں، ان کی زندگیوں میں تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے تو نکلتے ہیں۔ ان کا مطلب ہے کہ لوگ سکون میں ہیں، آرام میں ہیں، تو اس لیے وہ باہر نہیں نکلے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں نے خود 4 سال سڑکوں، گلیوں، محلوں میں عوام کے درمیان گزارے ہیں، جلسے جلوس کیے ہیں۔ دنیا رات کو 4 بجے بھی امٹ کے آتی تھی، انہیں کوئی نہیں روک سکتا تھا، لیکن آج یہ بات بڑی سننے کو ملتی ہے کہ ہم نے انہیں جلسے جلوس کی اجازت نہیں دی، مگر یہ ہمیں اجازت نہیں دیتے۔ ہم نے 5-6 سال جلسے بھی کیے، جلوس بھی کیے اور ہفتے میں کہیں بار کیے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا مریم نواز کے جلسے میں کوئی ایک گملہ بھی ٹوٹا ہے۔ اور جیسا کہ مریم نواز ہمیشہ عمران خان کے لیے کھل کر بولتی ہیں، انہوں نے کہا کہ اڈیالہ جیل میں ماسٹر مائنڈ بیٹھا ہے، اس سے جیل نہیں کاٹی جا رہی، پہلے ایسی حرکتیں نہیں کرنی تھی نا۔ 2014 سے لے کر آج تک ان کا ایک دھرنا دکھا دیں جو پرامن ہو۔ ان کو ابھی کھل کر کھیلنے کی اجازت نہیں، سوچیں ان کو کھل کر کھیلنے کی اجازت مل جائے تو یہ خون کی ندیاں بہا دیں۔ ان کے لیے کوئی ریڈ لائن نہیں ہے۔ 4 سال حکومت کی ہے، آرام سے جیل کاٹو۔ اس سے پہلے بانی پی ٹی آئی نے ٹویٹر پر ایک پوسٹ شیئر کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں سپریم کورٹ سے مطالبہ کہ غیر جانبدارانہ جوڈیشل کمیشن بنا کر اس واقعے کی آزادانہ تحقیقات کرائی جائیں اور قتل عام کا حکم دینے والے عناصر کو سخت سے سخت سزائیں سنائی جائیں۔ انہوں نے کہا اسلام آباد اور راولپنڈی کے ہاسپٹل کا ڈیٹا جلد از جلد پبلک کیا جائے اور تمام ہاسپٹلز اور سیف سٹی کی CC فوٹیج محفوظ کی جائے تاکہ شواہد غائب نہ کیے جا سکیں۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ پرامن احتجاج ہر پاکستانی کا بنیادی حق ہے اور پاکستان میں کہیں بھی جا کر احتجاج کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے بھی 9 مئی کو ہمارے 25 کارکنوں کو شہید کیا گیا، اس بار بھی پرامن مظاہرین پر گولیاں برسائی گئیں، درجنوں کارکنوں کو شہید کیا گیا، جو کہ بدترین ڈکٹیٹرشپ میں بھی نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا ہماری کال پر لاکھوں مظاہرین تمام تر رکاوٹوں اور دھمکیوں کے باوجود جمہوریت کی بحالی اور آئین کی بحالی کے لیے اسلام آباد پہنچے، لیکن ان پرامن لوگوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ بانی پی ٹی آئی کا اپنی پوسٹ میں کہنا تھا کہ پرامن مظاہرین پر شلنگ اور ربر کی گولیاں چلانے سے ایک قدم آگے سنائپرز اور دیگر جان لیوا اسلحے سے ان کا قتل عام کیا گیا، جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ میں بھی سامنے آ چکا ہے۔ ڈی چوک پر ہمارے درجنوں مظاہرین کو زخمی اور شہید کیا گیا، ہمارے 6000 سے زائد کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا، اور میں نے اپنی پارٹی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ہدایت دی ہے کہ شہداء کے لواحقین اور زخمیوں کی دیکھ بھال اور ان کی فلاح و بہبود کی ذمہ داری لیں۔ اجازت چاہوں گی، ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کر دیں۔ جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔